محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا جنگ کی تکلیفوں سے گھبرا کر امن پکار رہی ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم صلح کے لیے بےتاب نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے مدبر عقلمند اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی تجویز سوچی جائے کہ دنیا جنگ کے تکلیفوں اور مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرے، صلح و امن پیدا ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں اور جلسے ہو رہے ہیں، لیکن نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب تک وہ اسلام کے دامن میں پناہ نہیں لیں گے، ان کے کوششوں کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے کوششوں کا انجام ہوا تھا۔ وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے۔ ہمیں ان کے خلاف میں صبح نہیں، ہم ان کی صلح پسندی کو غلط نہیں کہتے، نہیں ان کے نیک نیتی پر حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ صلح و امن کے وہ تمام طریقے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے، جس طرح پہلے تباہ کن اور خطرناک ثابت ہوئے تھے، اسی طرح ایسے ہی برے نتائج پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر تمہارے اندر صلح و امن کی تڑپ ہے، تم دنیا کے آرام کے خواہش مند ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صلح و امن کا طریقہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ کرو، تو اس کے سوا وہ چیزیں تمہیں کہیں نہیں مل سکتی۔ تم آپ سرکار کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھو، دیکھو کہ سرکار نے عرب جیسے بے امن اور جاہل ملک میں کس طرح امن قائم کیا، سرکار نے پتھر برسانے والوں پر کس طرح رحمت کے پھول برسائے، سرکار نے گالیاں دینے والوں کو کس طرح دعائیں دی، سرکار نے دشمنوں کے کس طرح معاف کیا، اپنی مقابل فوج اور جنگی قیدیوں سے کس طرح نرمی اور شفقت سے سلوک کیا، سرکار نے کس طرح عدل و مساوات کا درس دیا، اور سرکار نے کس طرح اپنے حسن خلق سے اپنی محبت کا قیدی بنایا، جن کو تلوار اور نیزے نرم نہ کر سکے۔ اس عرفہ کرم کے حسن سلوک سے ایسے مطیع و فرمانبردار بنے کہ سرکار کے اشارے پر اپنی جانیں اور گردنیں کٹانے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے وقت جب انسان غضب اور غصہ سے بےتاب ہو جاتا ہے، رحم و کرم کے تمام جذبات ختم ہو جاتے ہیں، دشمن کو صرف اور صرف تباہ و برباد کرنا مقصد ہوتا ہے۔ عین اس وقت وہ خدا کا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے کریمانہ سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، تو مجبوراً یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ واقعی وہ ہستی سراپا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ تمام عالم میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اہل مکہ غزوہ وحد میں جب بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، خود ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیتے ہیں، پیشانی مبارک زخمی کر دیتے ہیں، تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے خلاف بد دعائیں کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ وہ نفع اور نقصان کو نہیں جانتے۔ میں زحمت بن کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کی رحمت کے طرف داعی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے عین تکلیف اور مصیبت کے وقت بھی دشمنوں کے قصور کو معاف کر دیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، بلکہ ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر بھی پیش کیا کہ اے اللہ، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتے۔ اس طرح دنیا پر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی خیر خواہی کا جذبہ ہے تو اپنی جان کے دشمنوں، رشتہ داروں اور پیارے دوستوں کو، ظالم قاتلوں کو معاف کر دو اور ان کی ہدایت کی دعا مانگو، تو دنیا میں امن و چین ہوگا۔ اگر تم نے موقع پا کر دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا، اپنی ذاتی انتقام لیا، تو پتہ چلے گا کہ تم فقط اپنے لیے جنگ کر رہے، دنیا کے فلاح و بھلائی سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں جب تک تم حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر نہیں عمل کرو گے، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ بنو طے قبیلہ کے جو حاتم طائی کے قبیلہ تھا، اس سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، حق کو غلبہ ہوا، بنو طے قیدی بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے۔ اتفاقاً قیدیوں میں حاتم طائی کی لڑکی بھی تھی۔
ویسی خستہ حالت میں تھی کہ سر ڈھانپنے کو چادر پاس نہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب اس حالت میں دیکھا تو رحمت جوش میں آ گئی، فوراً اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ دنیا کے مسلح بھی ایسے دشمنوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ اس واقعہ کو اس طرح آپ بیان کریں کہ حضور علیہ السلام کے تخت کے سامنے جب طے قبیلہ کے سردار کی بیٹی قیدی بن کر پیش ہوئی تو آقا علیہ السلام نے جب اس بیٹی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کے ساتھ اس کے منہ اور چہرے کو ڈھانپ دیا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خاتون طے سے بھی زیادہ ننگے ہیں، سارے جہان کے سامنے بے پردہ ہیں۔ حشر کے دن ہمارا اعتبار بھی اس ذات والا صفات پر ہے، وہ ہمیں بھی اس جہان میں اپنے پردے میں چھپا لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے تمام قبیلہ سمیت دار اسلام میں داخل ہو گئی، اور اپنے بھائی عدی بن حاتم جو کہ بھاگ گئے تھے، لکھا کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شریف اور کریم ذات نہیں، اس لیے ان کے دامن میں آ کر پناہ حاصل کر لو۔ اس واقعے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہادی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح اور امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اپنے اسوہ حسنہ سے بتا دیا کہ امن قائم کرنے کا یہ ڈھنگ ہے۔ وہ وقت کتنا دل فریب تھا جب سرور عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15,000 جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کسی کو بیجا قتل نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی اسے بھی امان ہے۔ کیا یہ وقت ایسا نہیں تھا 22 سال کے دشمنوں سے خوب انتقام لیا جائے، ایک ایک کا یہودی کو چون چون کر تہہ تیگ کیا جائے، ان کے مالوں اور اسباب لوٹ لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیا اور بنا لیا جائے؟ اگر یہ سب کچھ اس طرح کیا جاتا تو بھی بیجا نہ ہوتا، کیونکہ اس سے بھی سنگین ترین سزا کے مستحق تھے۔ لیکن رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ نہ تھا کہ اس وقت جب تمام عمرائے مکہ اپنی بھیانک انجام سے لرزہ براندام تھے تو یہ مژدہ جاں فضا سنا دیا، اے کفار مکہ، آج تم آزاد ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب سرکار کے قدموں پہ گر پڑے اور مصرف بہ اسلام ہو گئے۔ یقیناً امن قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے، اپنے احسان و اکرام سے دشمنوں کو اتنا ممنوع کیا جائے، غلامی و طاعت کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہے۔ لطف یہ ہے کہ مہاجرین انصار نے جب اپنی جائیداد کا سوال کیا تو فرمان میں فرمایا گیا کہ میں نے اپنی اور بنو ہاشم کی جائیداد بھی انہیں دے دی ہے، تم بھی اپنی جائیداد ان کو بخش دو۔ اس طرح امن و امان قائم کر کے مخالف دلوں کو مسخر کر لیا، ہمیشہ کے لیے امن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جنگ حنین میں جب مسلمانوں نے 6,000 عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا اور کفار نے عرض کی آپ انہیں رہا فرما دے، تو آقا علیہ السلام نے ان فسادیوں اور فتنہ پروازوں کے دلوں میں اس طرح صلح کا بیج بویا جس کی مثال اہل دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میں اپنے اور بنی مطلب کے حصے کے قیدیوں کو بلا عوض رہا کرتا ہوں۔ تو انصار اور مہاجرین نے بھی آپ کا یہ فیاضانہ انداز دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے سنت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اپنے قیدیوں کو بلا عوض آزاد کرتے ہیں۔ لیکن بنی فزع اور بنو سلیم نے جب غلاموں کو بلا عوض آزاد کرنے سے انکار کر دیا تو اس پیکر رحمت سرکار دو عالم نے اپنی گرہ سے ان غلاموں کا فدیہ ادا فرما کر انہیں آزاد کرایا اور ان پر مزید یہ کرم فرمایا کہ ان کے سردار کو خلعت سے سرفراز فرما کر تمام عالم کے سامنے خداوند قدوس کے اس فرمان کی تصدیق کر دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام سے کچھ قرض لینا تھا، سرکار کو راستے میں مل گیا، اس نے سرکار سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابھی قرض ادا کرنے کی مدت جو طے وہ 1-2 دن باقی تھے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، آپ میرا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ سرکار نے سرکار کو اکیلا دیکھ کر
سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنے لگا۔ اسی دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گئے اور تلوار کھینچ لی کہ اس کا سر قلم کر دے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے خلق کا ایسا نمونہ پیش کیا جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ عمر ٹھہرو، حق تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے معاملہ کیا ہے۔ اسے تو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے اس کی لجوئی کرنی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو قتل کے درپے ہو جاتے۔ لہذا اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض ادا کر دیا، حالانکہ قرض ادا کرنے کی مدت ابھی باقی تھی۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ خانہ کعبے کی چابی مجھے دو، میں بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر نوافل ادا کروں، لیکن اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ آپ کے علاوہ ہر کسی کو خانہ کعبے میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے میں چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کیا اس دن قریش مکہ ذلیل ہو چکے ہوں گے، تبھی تو چابی آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس دن قریش مکہ ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی عزت اور شہرت کا فریرہ آسمان پر لہراتا ہوگا۔ اس وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر اس سے چابی لی، بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا، نوافل ادا کیے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ چابی مجھے عطا فرما دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا جان، الیوم یوم البر والوفا، آج تو نیکی اور وفا کا دن ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ کہاں ہو؟ عثمان بن طلحہ تھرائے ہوئے سامنے آیا، اور تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ یہ چابی پکڑو اور قیامت تک یہ چابی تیرے نسل کے پاس رہے گی۔ یہ اسوہ حسنہ جس نے ان سرکشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جانثار بنا دیا۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔